هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے ہمارا احکام قرآن، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم ترتیب کے ساتھ آیات احکام کی تفسیر سنتے ہیں۔ سورہ مائدہ کئی سلسلوں سے جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے جو آیات احکام نازل فرمائی ہیں ان میں سے بہت ساری آیات کی تفسیر ہم سن چکے ہیں، اور آج سورہ مائدہ کی تکمیل ہے، یعنی آیت نمبر 106، 107 اور 108۔ آج ہمارے پروگرام میں یہ 3 آیتیں شامل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد سورہ مائدہ میں آیت نہیں ہے، نہیں، اس کے بعد بھی کچھ آیات ہیں، لیکن ان آیات میں کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا، شریعت کا کوئی ضابطہ، کوئی فقہی حکم جو ہے وہ بیان نہیں ہوا۔ تو ان معنی میں یہ جو 3 آیات ہیں آیات احکام کے اعتبار سے آخری آیات ہیں۔ آج جن 3 آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان میں جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 106، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت تم میں کے 2 معتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے 2، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے، اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گنہگاروں میں ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس ایک آیت مبارکہ کے تحت کیا کیا نکات زیر بحث آئیں گے، جو بقیہ 2 آیتیں ہیں ان کے نکات پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، آیت مبارکہ میں وصیت کی واضح ترغیب موجود ہے۔ نمبر 3، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، کیا موت مصیبت ہے؟ نمبر 4، تَسْبِحُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ کے حصے میں کن 2 اہم مسائل کا بیان ہے؟ نمبر 5، شہادت کے کتنے معنی ہیں اور شہادت کون دیتا ہے؟ محترم ناظرین کرام،
ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے کہ آیت نمبر 106 جو ہے سورہ مائدہ کی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ایک صحابی تھے حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ یہ ملک شام جاتے ہیں کسی کام سے، اور ایک پیالہ ان کے پاس ہوتا ہے جو چاندی کا پیالہ تھا لیکن سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا، اور مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے اسے جا کر یہ پیالہ بیچیں گے، لیکن راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ بس اب موت آ چکی ہے۔ چنانچہ یہ ایک کام کرتے ہیں کہ ایک پرچی لکھتے ہیں، اور اس پرچی میں جو ان کے پاس ساز و سامان تھا اس کی ایک فہرست بنا کر ڈال دیتے ہیں کسی کپڑے میں رکھ کے، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا، نہ یہ اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ تمیم داری اور عدی بن بدا، یہ دو افراد بھی موجود تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں اسلام لے آئے، اس کی صراحت موجود ہے۔ ان دو ساتھیوں کو انہوں نے نہیں بتایا، اور یہ دونوں جو ساتھی تھے یہ نصرانی تھے اس وقت۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موت کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو تم میرا یہ ساز و سامان میرے ورثہ کو پہنچا دینا۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ ساز و سامان لے کر یہ دو افراد ان کے ورثہ کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ جو پیالہ تھا چاندی کا جس پر سونا چڑھا ہوا تھا، سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا، وہ پیالہ بیچ سے غائب کر دیتے ہیں۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ سامان پہنچتا ہے گھر والوں کے پاس، اور سامان جب گھر والوں کے پاس پہنچا، انہوں نے جب سامان کو دیکھا تو وہ پرچی بھی نکل آئی جس میں پورے سامان کی فہرست بنی ہوئی تھی، اس پیالے کا بھی تذکرہ تھا۔ تو یہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اور بھی سامان تھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا انہوں نے وہاں کوئی رقم خرچ کی؟ نہیں۔ علاج کروایا؟ نہیں۔ اب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پیالہ کسی جگہ خرچ نہیں ہوا، اور اس مال کے اندر یہ ایک انتہائی قیمتی چیز تھی، آخر یہ کہاں گیا؟ چنانچہ مقدمہ پہنچتا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ان دونوں سے قسم لی جاتی ہے۔ یہ دونوں جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ جی پیالہ تو تھا ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں پیالہ کہاں تھا۔ چنانچہ ظاہر پر نبی اکرم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ چاہیں تو باطن پر فیصلہ فرمائیں، آپ تو احوال دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے شریعت کے اصول و ضوابط بھی بنانے ہیں، آپ کو اگر یہ خصوصیت حاصل ہے، کسی اور قاضی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ جو ہے اپنے علم پر فتویٰ دے، یعنی وہ اگر حقیقت جانتا ہے تو وہ گواہ نہیں بن جائے گا، باطن پر فیصلہ نہیں دے سکتا، ظاہر پر دے گا۔ ظاہر کے مطابق ان کی گواہی پر فیصلہ دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ورثاء کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے، اس کے پاس وہ پیالہ موجود ہے۔ جب اس سے پتہ کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تمیم نے اور عدی نے یہ پیالہ، وہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں نے مجھے بیچا تھا۔ اب پھر ورثاء آتے ہیں، ایک نیا مقدمہ لایا جاتا ہے بارگاہ رسالت میں کہ جی گواہوں کا جھوٹ واضح ہو چکا ہے، قرائن واضح ہو چکے ہیں، جس کے پاس پیالہ ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے ان دونوں نے بیچا تھا۔ پھر ورثاء اپنی گواہی دیتے ہیں، اور فیصلہ جو ہے پھر ورثاء کے حق میں دیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 106 اور 107 ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا شان نزول یہ ہے۔ آیت نمبر 107 میں تھوڑی سی اور بھی تفصیل ہے، وہ جب اس آیت کی باری آئے گی تو اس کے تحت اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا۔ تو یہ شان نزول جو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ آئیے چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر وصیت کی ترغیب بیان کی گئی ہے، اور وصیت کا جو نظام ہے
یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک قضیہ بیان ہوا، ایک فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے کی بنیاد ایک وصیت تھی۔ تو وصیت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ وصیت جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک علی الاطلاق جو وصیت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ مستحب ہے۔ آپ کے اوپر کسی کا کچھ نکلتا ہے، کچھ ورثہ کے تعلق سے، کچھ صدقہ اور خیرات کے تعلق سے، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ علی الاطلاق تو مستحب ہے، لیکن موت کا وقت جب قریب آ جائے اور بندے کو پتہ ہو کہ میرے ذمے بہت سارے لوگوں کی چیزیں ہیں، امانتیں ہیں، واجب الادا رقومز ہیں، پیسے ہیں یا اموال ہیں، تو اس پر اب واجب ہے کہ وہ وصیت کرے۔ اب وصیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لکھ کر ہی وصیت کرے گا، گواہ بنا کر ہی کرے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا سے جانے والے کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں کہ میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، میرا فلاں تھا۔ تو جب گواہ بنا لیے جائیں گے، تحریر کر لی جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ ورثہ کے پاس قرینہ ہوگا، گواہوں کے ذریعے ثبوت ہوگا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت نزدیک آ جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے اور اس پر شہادت قائم کرے۔ کس طریقے سے شہادت قائم کرے؟ حین الوصیتی، وصیت قائم کرے گا، اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے جاننے والوں سے دو جو گواہ ہیں، ایسے گواہ جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، عادل ہوں، ثقہ ہوں، ان کو اپنے اس کام پر گواہ بنائے گا۔ او آخران من غیرکم، یا پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ سفر میں ہے اور کوئی جاننے والا قریب نہیں ہے، اچانک موت کا وقت قریب آ گیا، تو پھر جو بھی اجنبی لوگ ہیں انہیں جو ہے گواہ بنا لیا جائے گا۔ یہاں بعض مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ من غیرکم سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا غیر مسلم مراد ہیں؟ جمہور کا یہ موقف ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام میں اگر ایسا تھا کہ غیر مسلموں کو گواہ بنایا گیا کسی موقع پر، تو وہ کیفیت ایسی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جب مسلمان نکلتے تھے دور دراز کے علاقوں میں مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اب ایسی صورتحال نہیں ہے، تو اصول یہ ہے کہ مسلمان پر کافر جو ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا، بلکہ مسلمان ہی گواہ بنے گا۔ تو من غیرکم کی راجح تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اجنبی لوگ بھی گواہ بن سکتے ہیں، وہ مسلمان ہی ہوں گے۔ علماء نے اس آیت مبارکہ کے تحت ایک اور نقطہ بیان کیا، جو آج جس ترتیب سے ہم بیان کر رہے ہیں ہمارا نقطہ نمبر 3 ہے۔ وہ یہ بیان کیا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، اور اے لوگو تم سفر میں ہو اور اس دوران موت آ جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ موت آ جاتی ہے، بلکہ فرمایا اس دوران موت کی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو نقطہ یہ بیان ہوا کہ موت تو جو ہے مومن کے لیے ایک نئی زندگی ہے، ایک نعمت ہے۔ مومن تو خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لقاء کی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی، اللہ کی بارگاہ میں جا کر نعمتیں وصول کرنے کی۔ تو موت کو مصیبت کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ فطرت کے اعتبار سے بہرحال موت مصیبت ہے۔ ایک دنیاوی جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے مصیبت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں دی ہوئی تھی، بہرحال یہ جو نعمت ہے یہ بندے سے ختم ہو جاتی ہے، ایک حادثہ ہوتی ہے، ایک سانحہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نزع کی سختیاں بندے پر چونکہ واقع ہوتی ہیں، اس تناظر میں قرآن مجید فقان حمید نے
موت کو مصیبت قرار دیا۔ اس کے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اور اب مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، وہ جو بات بیان ہو رہی تھی کہ بالفرض یوں ہو جائے، اب اس کا اگلا مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب کوئی آ کر کہتا ہے کہ جی مرنے والے نے تو مجھے یہ باتیں بتائی تھیں، مجھے یوں کہا تھا۔ اچھا، جس کو گواہ بنایا جائے گا ممکن ہے اس کی گواہی کا موقع نہ آئے، یعنی گواہی کا موقع نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ ہر بات ایسے نہیں ہوتی کہ فریقین میں کوئی تنازع واقع ہوتا ہو، بات قاضی تک جاتی ہو، مقدمے تک جاتی ہو۔ اگر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ورثاء کو اس کی بات سے اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا اس کے برخلاف ہے معاملہ، تو پھر ان گواہوں کو بلایا جائے گا، قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ اب مقدمہ دائر ہو گیا قاضی کے پاس، گواہوں کو بلوایا گیا، تو جو لفظ استعمال کیا قرآن پاک نے یہاں پر وہ لفظ حبس استعمال کیا۔ حبس کہتے ہیں قید کرنے کو، یہاں مراد تو یہ کہ ان کو کٹہرے میں بلایا جائے گا، ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس حبس کے تحت مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ سزائیں بہت ساری ہیں، اس میں سے حبس کا عربی میں ترجمہ جو ہے، یعنی عربی کا لفظ ہے، اردو میں اگر ترجمہ کریں تو ایک ترجمہ جیل کا بھی نکلتا ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے تحت یہ بات آتی ہے کہ ایک خاص جرم پر کسی کو قید بھی کروایا تھا۔ تو جو مختلف قسم کی سزائیں ہیں، قید بھی ان میں سے ایک سزا ہے۔ یہاں گواہوں کو قید کرنے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک لفظ ایسا آیا، اس کے تحت ایک نقطہ بیان کیا مفسرین نے۔ تو گواہوں کو بلوایا جائے گا، انہیں کھڑا کیا جائے گا، کب؟ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ اب قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ایک بات ضرور سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس دور کا کلچر کیا تھا، اس دور کا تمدن کیا تھا، اس دور کے رسم و رواج کیا تھے، اس دور کے طور طریقے کیا تھے، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس لفظ کے تحت من بعد صلاح، مفسرین نے یہ بیان کیا کہ عہد نبوی میں یا تو ظہر کے بعد لوگ جمع ہوتے تھے یا لوگ عصر کے بعد جمع ہوتے تھے، اور پھر اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نمٹایا کرتے تھے۔ آج کل کا جو رواج ہے کہ جناب سارا دن لوگ کام کاج پر نکلے ہوتے ہیں اور پھر شام کو بیٹھتے ہیں کسی فیصلے کے لیے، رات کو بیٹھتے ہیں۔ رات والی جو باتیں ہیں نا، یہ عہد نبوی کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ بڑی تاکید بیان کی گئی ہے بہت ساری روایتوں میں کہ عشاء کے بعد جو ہے غیر ضروری کلام نہ کیا جائے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیا، اب غیر ضروری کلام نہیں کرنا، بس اب سونا ہی سونا ہے۔ تو اس وقت کے معمولات کچھ اور ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات تو آپ نے سماعت کی کہ ظہر کے بعد اس طرح کے مقدمات پیش کیے جاتے یا عصر کے بعد پیش کیے جاتے، لوگ بھی جمع ہوتے، پھر ان کے سامنے ساری گفتگو ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے ایک نقطہ اور بھی بیان کیا ہے، وہ نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ موقع ہے گواہی کا۔ گواہی کا جب موقع ہو تو جگہ اور وقت بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی گواہ اگر مسجد میں آیا ہے تو اس کو تھوڑی بہت شرم آئے گی کہ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، میں کہاں موجود ہوں۔ گواہ اگر کھڑا ہے کعبے کے پاس تو اسے اور زیادہ ہیبت اس پر طاری ہوگی کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد کا جو لفظ یہاں پر کہا گیا، تو اس کا ایک اقتدار معنی یہ نکلتا ہے کہ جناب اس طرح کے جو فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، مسجد میں بلایا جاتا تھا، تو مسجد میں گواہوں کو بلانا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گواہوں پر ایک ہیبت طاری ہو، اس مقام کی حرمت کا لحاظ کریں، اس مقام کی عزت اور عظمت کا پاس رکھتے ہوئے وہ جھوٹ نہ بولیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے۔
ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا، اور اگر تمہیں شک ہے ان کی باتوں پر تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم گواہی کسی مال کے بدلے میں نہیں دے رہے، بلکہ ہم سچی گواہی دے رہے ہیں، ہم نے کوئی رشوت نہیں لی، ہم نے اس کے بدلے کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا۔ یوں اس انداز میں وہ گواہی پیش کریں گے۔ تو گواہی کے تعلق سے یہاں پر اسلوب بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا گیا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، یوں بھی کہیں گے کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، ہم اسے نہیں چھپا رہے، اگر ہم چھپائیں تو ضرور ہمارا شمار گناہ گاروں میں ہوگا۔ اور بطور خاص میں مخاطب ہوں طلباء سے بھی، چونکہ جامعہ ٹائم میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، مفسرین نے یہاں یہ کلام کیا کہ جناب شہادت بینکم، یہ تو مبتدا بن رہا ہے، اب اس کی خبر کیا ہے، خبر پر بھی تفصیلی کلام علماء نے کیا، اور اس کی ترکیب بھی کچھ مشکل ہے اس جملے کی۔ اب یہاں لفظ شہادت آیا ہے، مفسرین نے یہ بیان کیا کہ شہادت کے 6 کے قریب معنی ہیں۔ حاضر ہونے کو شہادت کہتے ہیں، فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں، قسم اٹھانے کو کہتے ہیں، جاننے کو کہتے ہیں، وصیت کرنے کو کہتے ہیں، اور گواہی دینے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو معنی مراد ہے وہ ہے گواہی دینا، یعنی آ کر بطور گواہ یہ کہنا کہ یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، یہ چیز ہمارے سامنے ہوئی۔ گواہی کی بھی علماء نے 2 قسمیں بیان کی، ایک ہے عینی گواہی، یعنی آئی وٹنس ہونا، کہ بھئی یہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہوئی ہے، اس انداز پر واقع ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں آئی وٹنس یا اصلی گواہی یا عینی گواہی۔ اور ایک گواہی یہ ہوتی ہے کہ وہ فرعی گواہی ہوتی ہے، یعنی ضمناً گواہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے۔ انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود حضرات انبیاء ان باتوں کی گواہی دیتے رہے۔ تو چونکہ ان کی جو گواہی تھی اس یقین پر تھی جو اللہ کی طرف سے انہیں پہنچایا گیا تھا۔ تو ایک گواہی وہ ہوتی ہے کہ جو قرینے کی بنیاد پر ہوتی ہے یا گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی جو گواہی تھی کہ اللہ موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ گواہی اصلی گواہی کی منزلت پر تھی۔ آپ تو جنت بھی دیکھ کر آئے، آپ تو جہنم بھی دیکھ کر آئے، آپ تو رب تعالیٰ کی زیارت بھی کر کر آئے۔ آپ کی گواہی کے جو عالم تھے، آپ کی گواہی کا جو معیار اور اس کے اندر جو ایک رنگ تھا وہ تمام رنگوں سے جدا تھا۔ یہ ساری تفصیل میں نے یوں بھی بیان کی کہ جو آیت نمبر 107 ہے، ایک گواہی کا تذکرہ وہاں بھی ہے۔ یہاں آئی وٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ مرنے والے نے ہمیں یوں کہا، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 107 میں جو معاملہ ہے وہاں جس گواہی کا بیان ہے وہاں قدر مختلف گواہی ہے، عینی گواہی نہیں ہے، آئی وٹنس والی گواہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے طرز کی گواہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 107 کی طرف، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہو ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا. جو میت سے زیادہ قریب ہوں تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے اور ہم حد سے نہ بڑھے. ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں. آیت نمبر 107 کے تحت کن نکات پر گفتگو ہوگی؟ آئیے ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں. قرآن کی روشنی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 107 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات. نمبر 1، مذکورہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، حضرت بدیل کے ورثاء نے کس بات پر گواہی دی؟ نمبر 3، حضرت بدیل کے ورثاء دوسرے مقدمے میں مدعا علیہ تھے. فائدہ: مدعی پر قسم نہیں، لیکن یہاں جب مال پایا گیا تو مدعا علیہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میت سے خرید لیا تھا. اب ان کی حیثیت مدعی کی ہو گئی اور ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ تھا، لہٰذا ان کے خلاف اولیاء میت کی قسم لی گئی. پہلا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلی آیت میں واقعہ تو بیان کیا جا چکا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا 107 نمبر جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس کا شان نزول کیا ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا، دو گواہوں نے آ کے گواہی دی کہ جناب پیالہ تو تھا ہی نہیں اور یہی سامان تھا جو ہم نے آپ کو پیش کیا ہے، مرنے والے نے یہی کچھ چھوڑا تھا. انہوں نے ایک گواہی دی اور ایک فیصلہ ہوا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ وہ پیالہ مکہ مکرمہ میں کسی شخص کے پاس موجود تھا اور اس نے یہ کہا کہ جناب مجھے فلاں فلاں نے تو دیا یہ پیالہ، انہوں نے تو بیچا ہے وہ پیالہ. اب جب دوسری صورتحال ہوئی، دیکھیے نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ پر مخفی ہے، نہ کوئی بات اللہ کے رسول پر مخفی ہے. ایک نظام دیا جا رہا ہے کہ قاضی نے فیصلہ کرنا ہے تو کن خطوط پر کرے گا. اس نظام کے لیے یہ سارے مراحل طے ہو رہے ہیں اور گواہوں کی گواہی بھی رد کی جا سکتی ہے. اب یہ وہ موضوع شروع ہو گیا. یہ دوسرا موضوع ہے کہ جب گواہ منحرف ہو جائیں یا ان کی گواہی رد کر دی جائے، ایسا موقع آ جائے تو پھر جو فیصلہ ہوا وہ ختم ہو جائے گا. پھر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے اور کوئی اور گواہ آ گئے اور انہوں نے آ کر گواہی اٹھائی. اب جب یہ صورتحال سامنے آئے گی کہ جناب پچھلی گواہی سے تو حق دبا لیا گیا تھا، تو اب جو ورثاء ہیں یا کوئی اور شخص ہے وہ آ کر جب دوسری گواہی دیتا ہے تو پہلی گواہی رد کر دی جائے گی. یہ ایک پس منظر تھا جو میں نے بیان کیا. ہمارا نقطہ اب یہ ہے کہ مدعی مدعا علیہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن شریعت کی اصطلاحات ہیں اور آیت کا جو پس منظر ہے وہ واضح نہیں ہوگا اگر یہ بات نہ سمجھی جائے تو. مطلب ایک مشہور ہے کہ جی مدعی فلاں مقدمے میں مدعی فلاں جو جا کے رپورٹ لکھوا دے وہ مدعی کہلاتا ہے. آج کی ہمارے قانون کی زبان میں یہ لفظ رپورٹ لکھوانے کے لیے، دعویٰ کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقہ کی زبان میں لفظ مدعی کا بڑا ہی الگ معنی ہے، بہت الگ معنی ہے. کون مدعی بنے گا، کون مدعا علیہ بنے گا، خود یہ ایک مستقل موضوع ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جناب مدعی اور مدعا علیہ کا تعین علماء پر دشوار ترین امر ہے. 18ویں جلد میں آپ نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے. تو اس کے پیچھے ایک پورے ضابطے ہوتے ہیں. تخصص کی کلاس پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ میں نے طلبہ کو ایک پروجیکٹ دیا اور انہوں نے ہدایہ سے 200 مثالیں نکالیں کہ جناب مدعی یہاں یہ بنے گا، مدعا علیہ یہ بن رہا ہے، مدعی نے جو ہے وہ اصل چیز کا انکار کیا اور مدعا علیہ کیوں مدعا علیہ بنا. پوری یعنی ایک ٹیکنیکلی جو ہے پوری ایک یہ سمجھنے سمجھانے کی اور پورا ایک چیپٹر ہے یہ. اب معاملہ یہ تھا، سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ پہلی گواہی تو انہوں نے جو دیکھا آئی وٹنس کے طور پر دی
ورثہ نے کہا کہ جی دعویٰ کیا اور ورثہ کے پاس گواہ نہیں تھے۔ اب ایک اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے، مدعی بنے، وہ گواہ پیش کرتا ہے۔ گواہ پیش نہ کرے تو پھر قسم لی جاتی ہے۔ تو وہاں پر قسم لی گئی، جو دو افراد تھے ان سے قسم لی گئی اور فیصلہ ہوا۔ یہاں جو ہے اگر ورثہ خود قسم اٹھا رہے ہیں تو مدعی تو قسم نہیں اٹھاتا، وہ تو گواہ پیش کرتا ہے۔ تو حضرت قبلہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی شاندار تعبیر لکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، تفسیر خزائن العرفان میں تو پڑھنی ہے نا آپ نے، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، اور اس بات کا پس منظر اگر نہیں پتہ ہوگا، خیر میرے بتانے کے بعد بھی پتہ نہیں چلے گا، سمجھ نہیں آئے گا عوام کو، لیکن جو اہل علم ہے ان پر مزید واضح ہوگا۔ تو وہاں انہوں نے یہ بیان کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے جو ورثہ نے جو قسم اٹھائی ہے دوسرے موقع پر، مدعی ہونے کے اعتبار سے نہیں اٹھائی، بلکہ اب ایک نیا مقدمہ تھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب یہاں مال پایا گیا اور مدعا علیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے میت سے خریدا ہے، اب اس کی حیثیت مدعی کی ہو گئی، یعنی جس کے بعد مال پایا گیا وہ مدعی بنا اور یہ مدعا علیہ بنے ورثہ، تو وہ گواہ سے ثابت نہیں کر پایا، اور جب گواہ نہیں پائے گئے تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے، جو فریق مقابل ہوتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فیصلہ کروانے والے فیصلہ کروا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس سے گواہی لینی ہے اور کس پر قسم ڈالنی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں جی دونوں قسم اٹھاؤ۔ اچھا بعض دفعہ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، جس سے گواہ مانگنے ہوتے ہیں الٹا اس سے قسم اٹھواتے ہیں۔ تو جناب فیصلہ کرنا وہ عمل ہے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس کے قاعدے ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے ہیں، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ضابطے مقرر فرمائے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے فیصلہ کہ جناب جو چاہے اس انگاروں کی بھٹی میں ہاتھ ڈال دے۔ جی ہاں، اگر غلط فیصلہ ہوا تو یہ انگاروں کی بھٹی سے بھی زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو خیر کیا پس منظر ہے، آیت نمبر 107 کا وہ ہم نے بیان کیا، اور اس میں پھر ارشاد ہوتا ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو اب یہ جو ورثہ ہیں وہ قسم اٹھائیں گے، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ پچھلی جو بات تھی اس کے مقابلے میں اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور اب ہماری جو بات ہے وہ حق ہے۔ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم کوئی حد سے تجاوز نہیں کر رہے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا شمار ظالموں سے ہو، یعنی اپنی بات کو موقت کر کے بیان کریں گے، اور اس انداز پر فیصلہ ہوا، اور بہرحال جو پچھلی گواہی تھی وہ رد کر دی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے بعد آیت نمبر 108، آیت نمبر 108 اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر ایک نقطہ ہے وہ میں بیان کروں گا۔ قرآن کی روشنی ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ آیت نمبر 108 کے تحت کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 108 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، جھوٹی قسم وبال ہی کا باعث ہے۔ نمبر 2، جھوٹی قسم رد کر دی جائے گی اور سابقہ فیصلے پر بھی اثر ڈالے گی۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر جو جھوٹا گواہ ہے
اس کی بڑے واضح انداز میں مذمت بیان کی گئی ہے، اور یہی مذمت ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی پڑھنے اور سیکھنے کو ملتی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب قرار دے دے گا، جہنم کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ مجموعی طور پر محترم ناظرین کرام، یہ جو آیت مبارکہ تھیں، 3 آیت مبارکہ، اس کے اندر جو تعلیمات دی گئیں، جہاں ایک طرف وصیت کے حوالے سے تعلیمات دی گئیں کہ جی وصیت کرنی چاہیے، اور ایسا وقت ہو اجنبی لوگ ہوں انہیں بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس گواہ بنانے کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آئی کہ بعد میں جو مسائل ہوتے ہیں، جو تنازعات ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں مشکلات کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ کیا شکار ہوگا، لیکن ورثہ شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے جی فلاں صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے عقل جو ہے نا وہ زائل ہو گئی ہے، یعنی بالکل دماغ میں رسولی ہو گئی، اور رسولی ہونے کی وجہ سے جو ہے اب ہوش ہی نہیں ہے۔ ہوش میں تو ہے بندہ، مطلب ویسے تو کھا پی رہا ہے، جاگ رہا ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، لیکن جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ نہیں رہی۔ اب پتہ نہیں چلتا کون آیا کون گیا، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے سودے کیے ہوئے تھے، لوگوں سے وصول کرنے تھے، تو وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا وصول کرنے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جن کا تقاضا تھا وہ تو آ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر یہ شخص مانگتا ہے۔ اب کسے پتہ چلے؟ تو زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایک زندگی کے اندر ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ کچھ لکھت پڑھت کا حساب ہو، بندہ اپنے بچوں کو بتاتا رہے، اپنے گھر والوں کو بتاتا رہے کہ جناب فلاں کے ساتھ میں یہ لین دین کر رہا ہوں، یہ ڈیل کر رہا ہوں، تاکہ ایک فساد واقع نہ ہو۔ میرے ایک جاننے والے سے ان کا انتقال ہوا، پتہ چلا کہ جناب ایک صاحب آئے کہ جی میرے تو 30 لاکھ روپے نکلتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا فیملی کے اندر سے، بظاہر انہیں شاک گزرا، 30 لاکھ روپے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، لیکن بہرحال انہوں نے ادا کیے۔ لیکن اگر انہیں پتا ہوتا کہ جناب اس نے بتایا ہوتا مرنے والے نے، تو ان کے لیے وہ جو ایک بوجھ تھا، وہ جو ایک تناؤ تھا، وہ جو سچ اور جھوٹ کے درمیان ڈگمگانا تھا، وہ کیفیت واقع نہ ہوتی۔ تو بہرحال وصیت کی ایک پوری تاکید ہے کہ وصیت پر کسی کو باخبر کرنا، گواہ بنانا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے اندر جو ایک قضیہ چل رہا ہے، جو شان نزول اس آیت مبارکہ کا ہے، وہاں فیصلوں کے بنیادی اصول و ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک قاضی کس طرح فیصلہ دے گا۔ یہ جو باتیں تھیں نا آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہی تھیں کہ جناب مدعی مدعا علیہ اور یہ سب چیزیں اس لیے مشکل لگ رہی تھیں، یہ اصول ہیں اس آدمی کے لیے جس نے جج بننا ہے، قاضی بننا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو کبھی تھانے تحصیل نہیں گئے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، تو ہمارے لیے تو اجنبیت ہوگی، الفاظ بھی مشکل ہوں گے، اصطلاحات بھی مشکل ہوں گی، لیکن اسلام تو پورا ضابطہ حیات ہے۔ اسلام تو قاضی کو بھی ضابطے دیتا ہے، اسلام تو دعویٰ کرنے والے کو بھی ضابطے دیتا ہے، اسلام تو ایک مجرم کے تعلق سے بھی حقوق بیان کرتا ہے کہ جناب مجرم کو اتنی سزا دی جائے گی جس کا وہ مستحق ہے، یہ نہیں کہ جناب وہ چھوٹی سزا کا مستحق اور کوئی اسے بڑی سزا دے دے، اس کے بھی حقوق کا خیال کیا گیا ہے۔ تو بات ہے علم کی، بات ہے آگاہی کی، بات ہے قرآن اور سنت کی معرفت کی۔ تو قرآن و سنت کے احکام جب ہمیں پتہ ہوں گے، اسی وقت ہم غلطی سے بچ سکتے ہیں، خطا سے بچ سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کے اندر بہت سارے احکامات بیان کیے گئے۔ اگر آپ اس صورت مبارکہ کی پر جو بھی پروگرام ہوئے، اور سورہ مائدہ ہی کیا، سورہ نساء، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ، ہم ترتیب سے چل رہے ہیں آیات احکام کو لے کر۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیں، آپ تفصیل کے ساتھ سنیں کہ جناب کون کون سی آیات احکام ہیں، تو ہم عام طور پر ایک آیت پر ایک پروگرام کرتے ہیں۔ یہ 2 آیتیں ایک ساتھ تھیں اور ایک ہی موضوع تھا، ایک ہی واقعہ تھا، تو ہم نے ان
3 آیتوں کو ایک ساتھ لے لیا تو تقریباً جو ہے آج ہمارا 102 نمبر سلسلہ ہے، 102 نمبر پروگرام ہے۔ 100 سے زیادہ پروگرام صرف سورہ مائدہ تک ہو چکے ہیں، اور ہم ساری آیتوں کی تفسیر بیان نہیں کر رہے، صرف آیات احکام کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کی پلے لسٹ میں جائیں گے آپ۔ پلے لسٹ میں جب آپ جائیں گے تو اس میں بھی ہماری ٹیم نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے، موضوعات لکھ دیے گئے ہیں کہ اس آیت پر ان موضوعات کے تحت گفتگو ہوئی اور اتنے منٹ پر یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اگر آپ اس ٹیکسٹ کو واٹس ایپ پر پیسٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کلک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک ہی موضوع سننا ہے، اس پر کلک کریں گے تو وہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب سے وہیں سے چلے گی۔ مثال کے طور پر 4 منٹ پر وہ بیان ہوا ہے تو 4 منٹ سے اسٹارٹ ہوگی، شروع سے اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک سیکھنے سمجھنے اور اس کی آگاہی حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔